پاک بھارت تنازعات کی زد میں آنے والا ایک علاقہ جسے شملہ معاہدے کے بعد LOC کا نام دیا گیا، یہ علاقہ تقسیم ہند سے ہی فسادات کا گڑھ رہا ہے۔ دونوں اطراف کی افواج جہاں ایک طرف کروڑوں روپے کی مالیت اس جنگ میں جھونک چکی ہیں، وہیں دوسری طرف انہیں بھاری عسکری اور سول جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ LOC کے علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا گیا ہے، جہاں دن دہاڑے فائرنگ اور شیلنگ کی جاتی ہے، جس کا کئی گھنٹوں ختم نہ ہونے والا سلسلہ اس علاقے کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آئے روز ہم پر یہ گولہ باری ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو میرے ہاتھوں میں جو انڈین آرمی کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، ان گولوں کی گراریاں موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ انڈیا والے ہم پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گزشتہ روز جو کل کا جو دن گزرا ہے اس میں یہ فائرنگ کی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادھر جو ہے 120 کا گولہ لگا ہے۔ سیفٹی جو بھی کرتے ہیں ہم خود ہی کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون نہیں کیا گیا ہے۔ جب بھی ہمارے گھروں پر شیلنگ ہوتی ہے، یہ مورچہ ہے ہمارا، اور ہم ادھر آ جاتے ہیں جب فائرنگ ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ آئے دن ان جھڑپوں کے خوف سے طلبہ کئی روز سکولوں کا رخ نہیں کرتے، اور نہ ہی والدین ان کو بھیجنے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس آنگن میں پودے مرجھا رہے ہوں تو وہاں مالی اپنے پھولوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ میں یہاں ایک پرائیویٹ سینئر سائنس ٹیچر کی حیثیت سے جو ہے پچھلے 6-7 سال سے مدرس ہوں، تو یہاں پر چونکہ تتا پانی جو ہے یہ سیز فائر لائن کے بالکل اوپر واقع ہے، یہاں سے 5 کلومیٹر دور سیز فائر لائن ہے، تو جہاں یہ شہر بھی براہ راست انڈین آرمی کی شیلنگ سے متاثر ہوتا ہے، جس سے ہمارا جو شعبہ تعلیم ہے اور طالب علم ہے وہ بے حد متاثر ہوتے ہیں، اور خوف و ہراس پھیل چکا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ گھر بھیجیں یا ادارے کے اندر ہی رکھیں، اور یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ براہ راست تعلیمی اداروں کے اوپر جو ہے وہ شیلز پھینکے جائیں، اور کئی ایک طالب علم جو ہیں یہاں اب تک کی شیلنگ سے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس علاقے کی وادیاں اور چٹانیں یہاں کے باسیوں کے لیے نعمت اور حفاظت کا ذریعہ بننے کے بجائے وبال جان بن چکی ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے کئی ہفتے دکانیں بند رہتی ہیں یا گاہک گھروں سے باہر ہی نہیں آتے۔ تتا پانی شہر میں عرصہ 28 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ جب انڈین گولہ باری ہوتی ہے تو اس سے جو کاروبار متاثر ہوتا ہے، تو اگر کاروبار ایک ہفتہ یا 10 دن اچھا ہوتا ہے تو گولہ باری کی وجہ سے وہی کاروبار ایک مہینہ اس سطح پر چلا جاتا ہے کہ جیسے دکاندار صبح آتے ایسے شام کو وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گولہ باری شروع ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے یہاں بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان کی ترسیل کرنی ہوتی ہے، چھوٹے شہروں میں سامان جاتا ہے تو وہ دکانیں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ کئی گھروں تک آٹا بھی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ایک تو بیچارے غریب لوگ اپنی غربت کے مارے ہوئے، دوسرا انڈین گولہ باری، تیسرا بے روزگاری، یہ سب چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس گھر کا کیا حال ہوگا کہ جہاں کوئی اگر کوئی کمانے والا ایک آدھ ہے بھی وہ بھی گھر بیٹھ جائے۔ میں کہتا ہوں ادھر سے فائر ادھر ہو رہا ہے، جب ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اس سے اصل کچھ نہیں ہو رہا۔ پاک فوج سے بھی یہی کہوں گا کہ کم از کم ایسی جگہوں پر جو انڈین آرمی نے اپنے مورچے لگائے ہوئے ہیں، ایک ہی دفعہ انہیں ایسا ہٹ کرے کہ انہیں کبھی ضرورت نہ ہو۔ حکومت کا اہل علاقہ کی حفاظت میں کردار اس حد تک ناقص ہے کہ لوگ اپنے بل بوتے پر گھروں کے باہر حفاظتی انتظام کے طور پر مورچے تعمیر کرتے ہیں۔ لوگ اس حد تک مجبور ہیں کہ یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ اپنے وطن سے ان کی بے لوث محبت ہے، جو کہ ان کو علاقہ چھوڑنے سے باز رکھتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران انڈیا کا یہ سویلین آبادی خاص کر ان کی فائرنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تقریباً 300 گھر ہیں جو کہ جزوی طور پہ تباہ ہیں، اور میرے خیال میں 30 کے لگ بھگ جو ہے وہ مکمل تباہ ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ جو فائرنگ ہوئی ہے تو اس فائرنگ میں ایک بچی طالبہ تھی، وہ سکول کی، یہاں ٹپا جگہ کا نام ہے ٹپ، تو کل انہوں نے تقریباً 20 گولے وہاں پہ فائر کیے۔ جب اس کی قبر کشائی کرنے لگے تو قبر کشائی کرتے وقت ایک بندے کی پاؤں میں یعنی ٹانگ میں اس نے گولی فائر کی ہے۔ تو اب یہ تیسرے دن انہوں نے اس قدر شیلنگ کی ہے کل
5:30 बजे से शुरू हुए हैं वो, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 6:45 बजे तक उनकी शेलिंग रही है। और इस आबादी का तो उन्होंने बीजा निकाला हुआ है। जो अभी कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये है कि यूनाइटेड नेशन कहाँ है? आते हैं यूनाइटेड नेशन वाले, वो आके पेपर फिल करके चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना मुनासिब समझता हूँ कि मेरी आवाज़ को पाकिस्तान हुकूमत के उन बाला तर अफसरान के कानून में पहुँचाया जाए और उनके जहन में ये बात जहन नशी की जाए कि अगर खुदा न खास्ता हम लोग ये सेक्टर अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे इंडियन अपना कदम जमा लेंगे। साबका हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस मामले पर अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ बयान करती है। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है आजकल तो बहुत ही संगीन है, जिसे शिमला माहिदा के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हिंदुस्तान को जब भी कभी अंदरूनी तौर पर कोई नाकामी होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो 2 बातें उनके लिए आसान होती हैं। एक, उनका ज़ोर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर खतरे आम पे पड़ता है, और दूसरा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी इतनी बेढंगी सी है, इतनी गैर फितरी है कि एक एक घर तकसीम हुआ है, एक एक ख़ानदान तकसीम हुआ है, एक एक रंग नस्ल तकसीम हुई है। लेकिन एक बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से कश्मीर के चप्पे चप्पे पर 8 लाख फ़ौज नाकाम है, और मुजाहिद अव्वल सरदार मलिक क़य्यूम खान का दिया हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा बुरहान वानी के जनाजे पर 4 लाख हों, 3 लाख हों, 2 लाख हों, वहाँ से लेके आसफा शहीद की मैयत तक और शुपैया की शहादा तक पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो ये जो हौसला अफजा बात है कि कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत सर्द होने के बजाय अब 10-10, 15-15 साल के बच्चों और बच्चों में मुंतकिल हो गया है, स्कूल और कॉलेजों के बच्चों में मुंतकिल हो गया है, और तीसरी चौथी नस्ल जो है उसने मसला कश्मीर में अपनी नज़रियाती विरासत को संभाल लिया है। ये हौसला अफजा पहलू है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि झड़पों और फसादात को पसे पुश्त डालते हुए हमें वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और इनके मामूलात को मयार इंसानी पर रखना चाहिए। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने और आज़ाद जीने का हक है। अपने मामलात को पुरअमन और दुरुस्त तरीके से हल किया जाए तो बेहतर होगा, ना कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को अचीरन बनाकर।